بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو تھیم ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ریسیو ڈیوائن انسپریشن۔ سب لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کا انسپریشن جو ہے وہ کیسے ملے ہم کو۔ تو دیکھیے، اسلام میں دو ٹرم بولے جاتے ہیں، ایک ہے وحی، ایک ہے الہام۔ الہامی کو ایک اور ورڈ بولتے ہیں لوگ القاء۔ القاء اور الہام دونوں ایک چیز ہیں۔ بیسیکلی یہ دو ہیں، وحی اور الہام۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے ریویلیشن، الہام کا مطلب ہوتا ہے انسپریشن۔ تو اسلام میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وحی یا ریویلیشن ایک اسپیشل چیز ہے جو صرف پروفٹ ہی کو آتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ لیکن الہام یا القاء، جس کو ہم انسپریشن کہیں گے، وہ ہر ایک کو آ سکتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک وحی یا ریویلیشن کی بات ہے، اس میں ہمیں تو سوچنا نہیں ہے، کیونکہ وحی ہم کو آ نہیں سکتی ہے، وہ تو پروفٹ ہی کو آئے گی۔ لیکن جو دوسری چیز ہے، الہام یا القاء یا انسپریشن، وہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو وہ کیسے ملے، کیونکہ یہ بہت بڑا وزڈم ہے اور بہت بڑا گیان ہے جو کسی انسان کو ملتا ہے، بلکہ سب سے بڑا گیان، سب سے بڑی معرفت، سب سے بڑا ریئلائزیشن یہی ہے کہ خدا کا انسپریشن آپ کو پہنچنے لگے۔ تو اس پر میں بہت سوچتا تھا، بہت کچھ لکھا بھی ہے میں نے۔ ریسنٹلی ایک مجھے ایکسپیرئنس ہوا، اس ایکسپیرئنس میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ابھی جلد ہی ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ سینئر آدمی تھے۔ آئے تو انہوں نے بتایا، ابھی کھڑے کھڑے بات چیت ہو رہی تھی، وہ بتایا کہ میں نائجیریا گیا تھا، وہاں سے 6 مہینے کے بعد آیا ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک موومنٹ ہے جو ایسا کرتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ تو پہلے وہ دیش کے اندر ہی وہ لوگ آتے جاتے تھے، اب باہر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جماعت کے روپ میں گئے تھے نائجیریا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کتنا پیسہ لگا وہاں جانے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ 60,000۔ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا، کہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے 60,000 گناہ کیے۔ پھر نارمل طریقے سے بات نہیں کی ان سے میں نے، اور یہی میں کہتا رہا کہ آپ نے 60,000 گناہ کیے۔ یہاں انڈیا میں اتنا سب کام ہے، دعوت کا کام، اتنے سارے لوگ یہاں پر سچائی سے دور ہیں، تو آپ نائجیریا کس لیے چلے گئے؟ کہ پیسہ آپ نے جو خرچ کیا وہ گناہ کے راستے پہ خرچ کیا۔ یہ کہہ کر میں اندر چلا گیا۔ اس وقت ہمارے 2 ساتھی وہاں پر تھے، مولانا ذکوان ندوی اور مولانا نسیم محمد ندوی۔ یہ لوگ ان سے بات کرتے رہے۔
تو میں چلا گیا اندر. پھر بات کو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ان کو پیسیفائی کیا اور ان سے کافی نرم انداز میں باتیں کی. پلس یہ ہوا کہ مولانا نصیر محمد ندوی جو تھے خود سے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. جب وہ آدمی چلا گیا, وہ پاس ہی ٹھہرے تھے وہ, تو وہ خود وہاں چل کر گئے اور انہوں نے بہت ہی عقل بندی کا کام کیا کہ میری طرف سے انہوں نے ان سے معافی مانگی کہ میں نے ان کو بھیجا ہے کہ جا کر ان سے معافی مانگیے. حالانکہ یہ ان کا بہت سمجھداری کی بات تھی کہ ایسا انہوں نے کیا. دوبارہ انہوں نے بتایا کہ وہ سن کر کے وہ بھی رونے لگے. ان کا کہ سب اسپیسیفائی ہو گیا معاملہ, سب ٹھیک ہو گیا. تو خیر اس بیچ میں جو ہے 3 دن میرے ایسے گزرے ہیں جب کہ میں ڈیوائن انسپریشن سے بالکل محروم رہا. میرا ایسا معاملہ ہے کہ تقریباً ہر دن مجھے انسپریشن آتے ہیں, تقریباً ہر دن. اور جس دن مجھے انسپریشن نہ آئے تو وہ دن میں سمجھتا ہوں کہ میرا دن خالی گیا آج. تو وہ 3 دن جو انسپریشن نہیں آیا مجھ کو, میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. یعنی خدا گویا میری طرف متوجہ نہیں ہوا, خدا کی اٹینشن مجھ سے ہٹ گئی. تو میں بہت پریشان تھا. پھر تیسرے دن, اور پھر اس بیچ میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہا برابر, کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کی. غلطی کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ رائٹ ہو, یعنی آپ کا اسٹینڈ رائٹ اسٹینڈ ہو, تب بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو آپ روڈ انداز میں بولیں. ایک آدمی جو آیا ہے تو وہ ریسپیکٹیبل ہے ہر حال میں, چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے. آپ اپنی رائے کو بول سکتے ہیں, آپ کی رائے اگر الگ ہے تو اپنے ڈفرینس کو آپ بتا سکتے ہیں اس کو, لیکن یہ رائٹ آپ کو حق نہیں ہے, اس بات کا حق نہیں ہے آپ کو کہ اس کو آپ یعنی ڈس ریسپیکٹ انداز میں آپ سے بولیں, اس کو روڈ انداز میں کلام کریں, یہ آپ کو حق نہیں ہے. تو اس تجربے سے یہ مجھے جو چیز معلوم ہوئی وہ یہ کہ اگر آپ انسان سے منہ موڑیں گے تو خدا بھی آپ سے منہ موڑ لے گا. کیونکہ جیسے یہ معاملہ سیٹل ہوا تیسرے دن صبح کو, تو اچانک ایک بہت بڑی بات مجھے یعنی جیسے اچانک میرے مائنڈ میں ایک بات آ جائے, وہ تھا ڈیوائن انسپریشن. کیونکہ ایک طرف ان سے جو معافی مانگی گئی وہ میں خود معافی مانگتا رہا, بار بار ان کے لیے دعائیں کرتا رہا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. جیسے آدم سے ایک غلطی ہوئی تھی تو خدا نے قبول کر لیا اور پھر اپنی رحمتیں ان کی طرف بھیج دیں. تو تیسرے دن کیا ہوا, ایک نئی چیز مجھے, ایک نئی معرفت کی چیز یعنی ریئلائزیشن کی چیز اچانک ڈسکور ہو گئی. میں اپنے میری جو بالکنی ہے وہاں پر درخت ہیں, وہاں کھڑا تھا, صبح کا وقت تھا, اور اسی حالت میں تھا کہ خدا نے مجھے شاید چھوڑ دیا, انسپریشن نہیں آ رہے ہیں مجھ کو. ادھر یہ پروسیس جاری تھا کہ میں بھی معافی مانگ رہا تھا, ان سے بھی معافی مانگی گئی, یہ سب پروسیس تھا. تو وہ پروسیس اپنی کلمنیشن میں پہنچ گیا. ہاں, ان کو خط بھی لکھوایا میں نے, ایک مزید خط لکھوایا کہ آپ مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوئی. تو اچانک میں جب کھڑا تھا وہاں, سورج نکلا ہوا تھا, تو مجھے دیکھا کہ میں نے کہ درختوں کا سایہ پڑ رہا ہے. سورج کے نکلنے سے درختوں میں سایہ یعنی شیڈو پڑ رہے ہیں. تو شیڈو ایک عام چیز ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو چیزوں کے شیڈو پڑتے ہیں, وہاں پر زمین پر سایہ پڑ جاتا ہے. تو اس وقت قرآن کی ایک آیت مجھے اچانک یاد آئی. قرآن میں ہے کہ
الم تر کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. یہ قرآن کا ایک ورس ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خدا کیسے لمبا کرتا ہے سائے کو. وہ چاہتا تو وہ سائے کو ٹھہرا دیتا. آپ جانتے ہیں کہ صبح کو سایہ دھیرے 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 لمبا ہوتا ہے, پھر دھیرے سمٹ کر کے چھوٹا ہو جاتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو وہ ویسٹ ورڈ میں سایہ جاتا ہے اس کا, جب شام ہوتی ہے تو ایسٹ ورڈ میں سایہ اس کا چلا جاتا ہے. تو خدا اس فنامنا کو ریفر کر رہا ہے کہ کیا تم نے سائے کے شیڈو کے فنامنا کو نہیں دیکھا, کس طرح وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے, ایک بار ایسٹ کی طرف دوسری بار ویسٹ کی طرف. ہم چاہتے تو اس کو روک دیتے, ایسا نہ ہوتا. ایک بات سادہ سی ہے لیکن اس میں بہت ہی بڑی بات چھپی ہوئی تھی, اس دن مجھے ڈسکور ہوئی. اب میں سوچنے لگا کہ سایہ کیسے ہوتا ہے. تو میرے مائنڈ میں آیا اس وقت کہ ایک یونیورسل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یونیورسل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کچھ, تب یہ سایہ پڑتا ہے. میرے سایہ نہیں ہو سکتا, بس چاند کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کی یونیورسل ایکٹیویٹیز چاند پر نہیں ہو رہی ہیں. وہ کیسے؟ زمین سے دور ہے چاند, وہ سورج جو ہے ہماری زمین سے بہت دور ہے, بہت دور ہے. ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی پاس ہو, یعنی 9,30,00,000 میل دور ہے. ہماری زمین سے سورج 9,30,00,000 میل دور ہے. وہاں سے روشنی بھیجتا ہے. وہ روشنی کا آپ جانتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ بیچ میں اگر ایک پیپر بھی آ جائے تو روشنی رک جاتی ہے. روشنی کی ریز جو ہے ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ چلتی ہیں, سیدھے چلتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند اور زمین کے بیچ میں اگر کوئی آڑ آ جائے, جیسے چاند آ جائے, جیسے گرہن پڑتا ہے تو وہی ہوتا ہے وہاں پر, تو پھر سورج کی روشنی ہم تک نہیں پہنچے گی, تو سائے کا فنامنا بھی ڈس ایپیئر ہو جائے گا. پھر کیوں سایہ ایک بار ایسٹ ورڈ میں دوسری بار ویسٹ ورڈ میں جاتا ہے؟ اس لیے کہ زمین ہماری بہت اس کا اندر ایک بہت ہی ایکسیپشنلی ایک وہ ہے, یعنی ایک چیز ہے, وہ ہے کہ وہ روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکسس پر. زمین کے سوا ابھی تک کوئی ایسا پلینٹ ڈسکور نہیں ہوا ہے جو جس کے اندر ڈبل روٹیشن ہو, یعنی ایک طرف تو سن کے چاروں طرف ریوالو کر رہی ہے زمین, اور جو اپنے ایکسس پر وہ 1000 پر مائل کی اسپیڈ سے چل رہی ہے, 1000 پر مائل کی اسپیڈ سے. اسی سے زمین پر شام ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے, صبح اور شام ہوتی ہے. یعنی اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, یعنی ایکسس پر روٹیٹ کرنے کی وجہ سے, کہ ایک بار سورج دکھائی دیتا ہے ایسٹ میں, جب ڈوبتا ہے تو ویسٹ میں چلا جاتا ہے. خود سورج نہیں ایسا کرتا کہ سورج ایسٹ میں ویسٹ میں چلا جائے, زمین کے روٹیشن کی وجہ سے ایسا دکھائی دیتا ہے ہم کو کہ ادھر ایسٹ میں ہے ادھر ویسٹ میں ہے وہ. تو کیا کہ اور بھی بہت سارے اس میں فیکٹر ہوں گے, میں نے 3 کا ذکر کیا, کہ اتنی دور سے سورج کی روشنی کا آنا, بیچ میں رکاوٹ نہ ہونا, اور پھر زمین کا روٹیٹ کرنا, اس سے یہ سایہ پڑتا ہے. یونیورسل ایکٹیویٹیز ہیں جس سے یہ سایہ ہمیں زمین میں دکھائی پڑتا ہے. پورا یہ انوالو ہوتا ہے پورا سسٹم. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو سولر سسٹم ہے, جو میں سوچنے لگا کہ سولر سسٹم بیچ میں سورج ہے, اس کے چاروں طرف پلانٹ گھوم رہے ہیں انکلوڈنگ آور ارتھ.
لیکن اتنا بڑا ان کا اسپین ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی ایک فوکس پہ وہ نہیں آتا. بڑی سبھی ٹیلیسکوپ بھی آپ کو ایک فوکس میں نہیں دکھاتی، کہ جب بھی اس کو فوکس کیا جاتا ہے تو اس کا اسپین اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے ڈیو ٹو آور لمیٹیشنس پورے اس کو اپنے فوکس میں نہیں لا پاتی، تو ہم پارشل سینس میں دیکھ پاتے ہیں. اتنا بڑا سولر سسٹم جس کو ہم دیکھ بھی نہ پائیں. تو خدا کی گریٹنس جو ہے وہ میرے سامنے آئی کہ کتنا زیادہ بڑا ہے خدا، کتنا زیادہ گریٹ ہے خدا، کتنے بڑے سسٹم کو چلا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں، کوئی سلائٹسٹ ڈیفیکٹ اب تک اس میں ڈسکور نہیں ہو سکا. منٹ اور سیکنڈ کے اعتبار سے یہ چلتے ہیں یہ سب سسٹم. تو میں سوچا کہ دیکھو سایہ جیسی ایک معمولی چیز میں کتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے. پھر کیا ہوا، اب مجھے خدا کے فضل سے پھر ڈیوائن ریویلیشن آنے لگا. ڈیوائن ریویلیشن کیا چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ معلوم چیزوں میں ان نون کو ڈسکور کر لینا، نون میں ان نون کو ڈسکور کر لینا. کیونکہ باتیں سب لوگ جانتے ہیں، مثلاً شیڈو سب لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا تھا، لیکن یہ جو اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی تھی وہ میں نے اس دن ڈسکور کیا. تو خدا کی توفیق جب ملتی ہے آپ کو، جب خدا کا انسپریشن آپ کو آتا ہے، تب آپ ایسا کر پاتے ہیں کہ نون میں ان نون کو ڈسکور کریں. یہ خدا کی ہیلپ سے ہوتا ہے، خدا کی مدد سے ہوتا ہے. ایسے ہی میں وہیں بیٹھا ہوا تھا اپنی بالکنی پر، تو جو ریلنگ ہے بالکنی کی، اس ریلنگ پر ایک اکیلی ایک چونٹی چل رہی تھی. اس کو میں نے دیکھا. اب میں سوچنے لگا کہ چونٹی جو ہے اس کے اپنے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے، وہ ہمالین ماؤنٹین، ہمالیہ پہاڑ، اس کو کچھ بھی خبر نہیں. چونٹی کوائٹ ان اویئر ہے اس بات سے کہ کوئی ہمالیہ پہاڑ بھی یہاں ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ مگر نے اپنے اس میں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اپنا دانہ تلاش کر رہی ہے. تو میں سوچا کہ جو ریشو ہے چونٹی میں ہمالیہ پہاڑ میں، اس سے بھی زیادہ بڑا ریشو ہمارے مائنڈ میں اور خدا کے وجود میں. تو جس طرح سے چونٹی ہمالیہ پہاڑ کو ڈسکور نہیں کر سکتی، اس طرح انسان بھی ڈسکور نہیں کر سکتا خدا کو، صرف پارشل سینس میں جان سکتا ہے. تو ایک چونٹی یہ ایک میسج دے رہی ہے کہ جس طرح سے چونٹی جو ہے ایک پہاڑ سے انیور ہوتی ہے، تم بھی خدا سے انیور ہو. کیونکہ خدا تو جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے سمندروں کو بنایا، جس نے گلیکسیز کو بنایا، ظاہر ہے کہ اس سے بہت ہی بڑا ہوگا، بہت ہی بڑا ہوگا، بہت ہی بڑا ہوگا. تمہارا مائنڈ تمہارے مائنڈ میں کیسے وہ سما سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ خدا کو دیکھتے ہیں، مراقبہ جو کرتے ہیں وہ خدا کو دیکھنے کے لیے. مجھے بالکل یہ ریڈیکولس بات معلوم ہوتی ہے کہ دل میں جھانک کر کے خدا کو دیکھنا، یعنی سچ مچ خدا کو دیکھنا. ایک تو ہے کہ خدا کو یعنی خدا کے بارے میں سوچنا، سوچ کے لیول پر خدا کی گریٹنس کو ڈسکور کرنا. تو یہ صوفیہ کا نہیں ہے، ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. تو یہ لوگ کہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ نکالتے ہیں یہاں سے کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا تھا، تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جو افقہ صحابہ کہی جاتی ہیں حضرت عائشہ، یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ یعنی
یعنی سب سے زیادہ وزڈم والی، سب سے وزڈم والی جو ہے وہ ہے حضرت عائشہ جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ایک کہتا ہے کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، فقط کذب. نور انا یرا، وہ تو نور ہے، وہ کون دیکھ سکتا ہے خدا کو. تو جہاں جس چیز پہ بیس کر کے انہوں نے یہ نظریہ نکالا ہے کہ خدا کو ہم مراقبے میں کر کے دیکھ لیں گے، تو وہاں وہی اس کو کہتے ہیں عربی میں بنائے فاسد علی الفاسد. عربی بھی کہتے ہیں اس کو کہ بنائے فاسد علی الفاسد، یعنی ایک ایسی چیز جو خود بھی اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس سے آپ ایک اور چیز کو نکال رہے ہیں. رسول اللہ نے دیکھا نہیں، اب آپ اس کو یعنی غلط طور پر یہ سپوز کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا تھا، اب اس پہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے بنائے فاسد علی الفاسد. تو بالکل یہ ریڈیکولس بات ہے کہ انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے. ہم صرف کنسیو کر سکتے ہیں، ہم صرف ریئلائز کر سکتے ہیں، ہم صرف ڈسکور کر سکتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک بہت ہی بڑی یعنی چیز میں نے جانی جو اس سے پہلے میں نے جانی نہیں تھی. یعنی اس سے پہلے، یعنی پرسوں سے پہلے تک مجھے ایک بھرم ہوتا تھا. پرسوں سے پہلے تک مجھے ایک بھرم ہوتا تھا. میں سوچتا تھا کہ انسان خدا کو عمل نہیں پیش کر سکتا، عمل کی جو بھی کوانٹٹی ہوگی وہ کم ہوگی خدا کے مقابلے میں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے نماز کے بعد جو آپ کلمات آپ کی زبان سے نکلتے تھے، اسے آپ نے فرمایا کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے خدا ہم نے جو تیرا حق ہے عبادت کرنے کا ویسے عبادت اب نہیں کر سکے. ما عبدناک حق عبادتک، جو حق ہے تیری عبادت کرنے کا وہ عبادت ہم نہیں کر سکے. تو میں یہ مانتا تھا کہ عمل کی سطح پر آدمی ہمیشہ جو چیز پیش کرے گا وہ کم ہوگی، وہ پرفیکٹ نہیں ہوگی، وہ آئیڈیل نہیں ہوگی، تو وہ کم ہوگی. تو عمل آدمی نہیں پیش کر سکتا کوئی بڑا عمل. لیکن مجھے ایک بھرم تھا کہ معرفت پیش کر سکتا ہے انسان. یہ معرفت کے سطح پر انسان خدا کو ریئلائز کر سکتا ہے. یعنی میں سمجھتا تھا کہ انسان جو ہے پرفیکٹ عمل تو نہیں کر سکتا، اس کا ہر عمل کم رہے گا. لیکن معرفت میں سمجھتا تھا کہ معرفت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. یہ میرا بھرم تھا. لیکن یہ بھرم ٹوٹ گیا ان تجربات کے بعد. یہ جو ایکسپیرئنس مجھے ہوا، اب میرا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ کے اس کا توسیعی مفہوم یہ ہے شامل اس میں کہ ما عرفنا کا حق معرفتک. یعنی ہم تیری عبادت نہیں کر سکے جیسا کہ حق تھا تیری عبادت کرنے کا. اس میں ایکسٹینڈڈ طور پر ایکسٹینڈڈ سینس اس کا یہ بھی شامل ہے اس میں کہ ہم تجھ کو ریئلائز نہیں کر سکے جیسا کہ تجھ کو ریئلائز کرنا تھا. تجھ کو جتنا ہمیں معرفت مطلوب تھی وہ معرفت ہم حاصل نہیں کر سکے. اس میں یہ شامل ہے اس میں توسیعی طور پر، یعنی اس کے ایکسٹینڈڈ سینس میں. تو یہ جو میرے اندر یہ ہوتا تھا ایک بھرم کہ معرفت کے درجے میں انسان ایک اعلیٰ سطح پر پہنچ سکتا ہے. پہلے میں مانتا تھا کہ عمل کے اعتبار سے آدمی اعلیٰ سطح پر نہیں پہنچ سکتا، ہر عمل میں کچھ کمی رہے گی، کچھ نہ کچھ. لیکن معرفت کے اعتبار سے انسان اعلیٰ معرفت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اب میں نے یہ چیز ڈسکور کی کہ معرفت کے اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے.
یہ ایک بھرم ہے. یہ دیکھیے یہ جو ایکسپیرئنس مجھے ہوئے چند دن کے اندر، اس سے میں نے سمجھا کہ صرف ایک ہی چیز انسان کے لیے اچیویبل ہے، ایک کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں. وہ ہے جس کو عربک میں کہتے ہیں عجز، انگلش میں کہیں گے ہیلپ لیسنس. یعنی اپنی ہیلپ لیسنس کو ہم جان لیں، اپنے عجز کو ہم جان لیں. بس یہی چیز ہمارے لیے قابل ادراک ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں ریئلائز کر سکتے ہیں. اپنے عجز کا ادراک، اپنے ہیلپ لیسنس کا ادراک. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامل عجز یعنی پورا کا پورا ٹوٹل سینس میں ہیلپ لیسنس اگر آدمی جان لے اپنے بارے میں، تو وہی سب سے بڑی چیز ہے جو اس نے اس دنیا میں جانی. کمپلیٹ ہیلپ لیسنس، کمپلیٹ ہیلپ لیسنس. ابھی میں کل پرسوں ایک آئٹم تھا، ایک نیوز آئٹم تھا اخبار میں، شاید پرسوں. ایک ٹاپ کی ایکٹریس، برٹش ایکٹریس، اس کا ایک اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی، اپنی عمر کے لحاظ سے، اپنے پروفیشن کے لحاظ سے. سڈنلی کیا ڈسکور ہوا، ڈاکٹر نے بتایا کہ تم کو کینسر ہو چکا ہے، کینسر ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کینسر کا کوئی کیور نہیں ہے. جس کو کینسر ہوا تو پھر وہ اس کے آگے اس کے لیے موت ہے. ابھی تک جو باتیں کہی آتی ہیں کینسر کے بارے میں، وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ بس پروپیگنڈا ہے، ورنہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک. تو اس نے کہا، جب اس کو پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہو چکا ہے، تو اس کا آیا تھا کہ اس نے کہا کہ پیپل پلان their weddings, people plan their weddings. I am planning my death, my funeral. People plan their weddings. I am planning my funeral. لوگ اپنے شادی کا منصوبہ بناتے ہیں، یہ خوشیوں کو پانے کا منصوبہ بناتے ہیں. میں اپنی موت کا منصوبہ بنا رہی ہوں. فیورل کہتے ہیں جنازہ، یعنی میں مروں اور میرا جنازہ نکلے، اس کا میں پلان کر رہی ہوں، مطلب اس کا انتظار کر رہی ہوں. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے، چند دن پہلے تک بھی اس کو اپنی اس کا علم یہ تھا کہ میری لمیٹیشنس ہیں یہاں. اپنی اس لمیٹیشنس کا علم اس کو نہیں تھا. ایسے جس کو بھی دیکھے، ہر آدمی بڑے بڑے بھرم میں جیتا ہے. لیکن آخرکار کیا ہوتا ہے؟ آخرکار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کے شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. کیا ہوا اور کیا ہوا، روزانہ آپ پیپروں میں پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ جو اس نے کہا، اس کو میں جنرلائز کر کے کہوں گا، یہ سب کے لیے، بات اس ایکٹریس کے لیے بلکہ سب کے لیے، کہ لوگ خوشیوں کا پلان بنا رہے ہیں، خوشیوں کو پانے کا دن. حالانکہ ہر ایک کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرسٹریشن میں مرے. ہر ایک کا آخری اینڈ جو ہے وہ مایوسی، فرسٹریشن، ایک سیڈ اینڈ ہر ایک کا ہے.
تو اگر آدمی سوچے 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 تو پتہ چلے گا کہ ہمارا کیس جو ہے ایجز کا کیس ہے، ہیلپ لیسنس کا کیس ہے. ہمارے پاس ایجز کے سوا اور کچھ بھی نہیں، ہیلپ لیسنس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی جس کا نام لوڑھا غالباً ہے، 50 ارب روپیہ اس کو برلا فیملی سے ملا. یعنی برلا نے اپنی جو اس کی جو سمپتی تھی اس کو اپنی بیوی کے نام کر دیا جو 50 ارب روپے کی تھی. اب کیا ہوا، اس کی فیملی میں رفٹ پیدا ہو گیا، کیونکہ برلا کے جو لڑکے لڑکیاں تھیں ان کا کہ تو ہمارا حصہ ہے. اب آپس میں کیس چلا، ابھی بھی کیس چل رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ ٹینشن ہوا اس کو، اتنا ٹینشن ہوا کہ صرف ابھی کم عمری میں تھا وہ بوڑھا نہیں ہوا تھا وہ، کہ اس کو دل کا دورہ پڑا اور مر گیا وہ 50 ارب روپے چھوڑ کر کے. یہ سب کا حال ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، سب کا حال ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں. تو ہر وقت خدا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں یہ ریمائنڈ کرتا ہے، ریمائنڈ، یہ دیکھو تم ہیلپ لیس ہو، دیکھو تم عاجز ہو، دیکھو تم پاور لیس ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہمیں ڈسکور کرنا ہے. اسی ڈسکوری کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکوری وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ہم کو پیراڈائز میں لے جائے. کیوں؟ دیکھیں یہ ڈسکوری جب تک نہ ہو تو آدمی جو ہے جسے بلون ہوتا ہے اسے پھونک دیجیے اتنا بڑا دکھائی دے گا. یعنی ان فیکٹ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا سا بڑا، پھولنے کے بعد اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے وہ. تو ہر آدمی ایک پھولا ہوا بلون ہے، ایک پورا ہوا بلون ہے. تو جب اس کی ہوا آپ نکال دیں تو اچانک وہ بالکل اتنا سا بڑا ہو جائے گا، کٹوسائز ہو جائے گا. تو خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنے عز کو ڈسکور کرے. میں ایک لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مین کٹ ٹو سائز، یہی سب سے بڑی چیز ہے کسی انسان کے لیے. مین کٹ ٹو سائز کیوں سب سے بڑی چیز ہے؟ اسی سے سارے اچھائیاں نکلتی ہیں. اگر آدمی مین کٹ ٹو سائز بن جائے تو کیا ہوگا؟ آرگنس ختم ہو جائے گا، فخر اور ناز ختم ہو جائے گا، سپیریٹی کامپلیکس ختم ہو جائے گا، اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ نیگیٹو تھاٹ بھی ختم ہو جائیں گے، مالش ختم ہو جائے گا، حسد جلن سب ختم ہو جائے گا، ہیٹ ختم ہو جائے گا. مائنڈ کنٹروسائز ہوتے ہی اگر سچ مچ ہو جائے آدمی سچ مچ، تو سارے نگیٹو اس کے جو آئٹم اس زندگی میں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ جڑ ہے، یہ جڑ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی. تو میں اپنے ایکسپیرئنس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آدمی کے اندر اگر سچ مچ یعنی ڈسکوری کے درجے میں اس نے پایا ہو اپنی عز کو، تبھی اس کا کنیکشن قائم ہوتا ہے خدا سے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بجلی کی فٹنگ ہو تب بھی، اور پاور ہاؤس سے بجلی سپلائی ہو رہی ہو، لیکن آپ کا گھر تبھی روشن ہو پائے گا جب کہ کوئی بیڈ کنڈکٹر جو ہے اس میں آڑ میں نہ ہو.
تو صرف گڈ کنڈکٹر ہی سے بجلی کی کرنٹ پاس ہوتی ہے. یہ لکڑی کا آپ بنا رکھا ہو آپ نے تو لکڑی سے پاس نہیں ہوگی بجلی کا کرنٹ. تو بجلی وہاں سے آ رہی ہے, کرنٹ وہاں سے آ رہا ہے, آپ کی طرف ہے بیڈ کنڈکٹر, تو آپ تک نہیں پہنچے گی, آپ گھر روشن نہیں ہوگا. تو ہر وہ آدمی جو جی رہا ہے سیکورٹی میں, گویا کہ وہ بیڈ کنڈکٹر لگائے ہوئے ہے اپنے اندر, تو وہ محروم رہے گا. اور جو آدمی عجز کے فیلنگ میں جی رہا ہے, عجز کے احساس میں جی رہا ہے, ہیلپ لیسنس کے فیلنگ میں جی رہا ہے, تو وہ گڈ کنڈکٹر لگائے ہوئے ہے اپنے, تو خدا کا انسپریشن آئے گا اور فوراً تو پہنچ جائے گا. تو یاد رکھیے آدمی ہر چیز کے لیے خدا ہی کا محتاج ہے, یعنی کھانے پینے ہی کے لیے نہیں, ہر چیز کے لیے, سانس لینے کے لیے, آنکھ سے دیکھنے کے لیے, اور سوچنے کے لیے بھی, رائٹ تھنکنگ کے لیے بھی. جب تک خدا کا انسپریشن نہ ملے انسان کو, اس کے اندر رائٹ تھنکنگ نہیں آ سکتی. آج کل دیکھیے آپ, لوگ کنفیوژن میں جیتے ہیں, ہر آدمی کنفیوژن میں جیتا ہے. کلیئر کٹ بات کہنا لوگوں کو آتا ہی نہیں. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے انسپریشن کے بغیر بول رہے ہیں. وہ جب خدا کا انسپریشن ملے گا کسی آدمی کو, تو اس کی بات میں کلیئرٹی آئے گی. اور جب خدا کے انسپریشن کے بغیر کوئی بولے گا تو اس کی بات میں کنفیوژن آ جائے گا. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے تھاٹ میں کلیئرٹی آئے, میرا کنفیوژن ختم ہو, میرا تو کریٹو تھنکنگ آئے. کریٹو تھنکنگ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسپریشن ملنے کے بعد جو سوچ بنتی ہے اسی کا نام کریٹو تھنکنگ. آج کل جو ہے کریٹو تھنکنگ کا ورڈ بہت لمیٹڈ سے بولا جاتا ہے, یعنی آرٹ ورک ہے, شاعری ہے, اس کو کہتے ہیں کہ کریٹو رائٹر ہیں یہ لوگ. لیکن اس کا لمیٹڈ سینس میں سمجھتا ہوں کہ استعمال ہو رہا ہے آج کل. جو بڑی بڑی تھنکنگ والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تو فلاسفر ہیں, اور کریٹو تھنکر یہ لوگ ہیں جو آرٹسٹ ہیں. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے بھائی تھے, میرے بھائی ہیں, وہ رہتے ہیں علی گڑھ میں. تو جب وہ پڑھتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ چنڈی گڑھ میں باہر کا پروفیسر آیا, شاید امریکن پروفیسر, لیکچر دینے کے لیے. تو ایک بار اس نے پوچھا لیکچر کے بیچ میں کہ ہو آر کریٹیوز, کریٹو کون لوگ ہیں, ہو آر کریٹیوز. تو کسی نے کہا کہ پوئٹس. تو اس کی سمجھ میں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ. بہت کئی بار پوچھا کہ کیا تو انہوں نے کہا پوئٹ. تو دیر کے بعد وہ سمجھا اور کہا کہ اچھا ہے پوئٹ. تو امریکن لوگ پوئٹ کہتے ہیں, POET کو ہم لوگ کہتے ہیں پوئٹ, یعنی برٹش اس کو فالو کرتے ہیں ہم لوگ. امریکنس کہتے ہیں پوئٹ. تو ان کا یہاں کریٹیو جو ہے وہ ہے جو شاعر ہو, جو ڈرامہ لکھے, جو ناول لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی اس کا یعنی کمتر استعمال ہے, ریڈیوسڈ فارم ہے اس کا. اصل چیز جو ہے جو بڑی بڑی چیزیں جو سوچتا ہے, جو تھنکرس ہوتے ہیں, سب سے بڑے کریٹیوز وہ ہوتے ہیں. تو یہ جو کریٹیوٹی جو ہے, کریٹو تھنکنگ جو ہے کہاں سے آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اونچے درجے کی کریٹو تھنکنگ کی ضروری ہے کہ آپ کو انسپریشن خدا کا آ رہا ہو. آپ سوچیں کہ یہ جو آپ کے آس پاس جو دنیا ہے, کتنے بڑے مائنڈ
نے اس کو ڈیزائن کیا، درخت کو، سمندر کو، پہاڑ کو، گلیکسی کو، سولر سسٹم کو، وہ کتنا بڑا مائنڈ ہوگا اس نے اس کو ڈیزائن کیا، کتنا بڑا مائنڈ ہوگا، کتنی بڑی اس کی سوچ ہوگی. تو اس سے جب آپ کا سمبندھ ہو جائے، اس سے جب آپ کنٹیکٹ ہو جائے، تو اس سے جو آپ کو انسپریشن ملے گا، جو سوچ آئے گی آپ کے اندر، وہ کتنی بڑی سوچ ہوگی. اس کی ایک مثال پرافٹ کے جو کمپینینس تھے وہ ہیں. جسے کل میں نے ایک صاحب کو بتایا، رسول اللہ یعنی صحابہ کے بارے میں، کہ کتنے زیادہ وہ باتوں کو سمجھتے تھے، کتنا زیادہ باتوں کو سمجھتے تھے. تو یہ کہاں سے آتا تھا؟ یہ تھا ڈیوائن انسپریشن. جیسے ایک صحابی نے کہا کہ من لا یرضی بالقلیل مما یاتی بہ السفیہ یرضی بالکثیر. اصل کل کے پیپر میں ایک نیوز آئی تھی کہ فلاں جگہ جلوس نکلا ہندوؤں کا، مسجد کے پاس ایسا آیا تو وہاں پر لوگ نعرے لگا رہے تھے، وہاں بھی نعرے لگاتے ہوئے گزرے مسجد سے. تو مسلمان جو ہے بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ نعرہ بند کرو. اس پر آپس میں تکرار ہوئی، یہاں تک کہ فساد ہو گیا، کمیونل رائٹ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آج سے بہت پہلے ایک صحابی نے کہا تھا کہ من لا یرضی بالقلیل مما یاتی بہ السفیہ یرضی بالکثیر. جو آدمی نادان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرے گا، اس کو نادان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، وہاں پر انہوں نے سلوگن کو برداشت نہیں کیا تو کیا ملا؟ رائٹ ملا، پتھر ملے، گولی ملی، خون ملا، جلانا پھونکنا ملا. بھائی وہ اگر جلوس جا رہا تھا تو وہ تو کچھ بولتے ہوئے جائیں گے، سلوگن کرتے ہوئے جائیں گے، کچھ گانا بجاتے جائیں گے. جلوس اسی کا نام ہے. تو جانے دیجیے ان کو، روڈ سے گزر رہے ہیں، گزرنے دیجیے ان کو. مسجد ہو یا گھر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر وہ وہاں پر چپ رہ جاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی رائٹ نہیں، کوئی بلڈ شیڈ نہیں، کوئی جلانا نہ پھونکنا، کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے روک ٹوک کیا، کہا کہ نعرہ بند کرو، یہ مسجد ہے ہماری، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. حالانکہ یہ کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. مسجد کی بے حرمتی سراسر یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. مسجد کی حرمتی یہی ہے جو وہاں پر جھگڑا کھڑا کیا جائے. کسی دوسرے کا نعرہ جو ہے مسجد کی بے حرمت نہیں کرتا. ہمارا اپنا جو جھگڑا ہے وہ مسجد کی بے حرمت کرتا ہے. تو کتنے پہلے اتنی سمجھ جو ان کے اندر تھی، کتنی گہری سمجھ تھی کہ دنیا نادانوں سے بھری ہوئی ہے. نادان کے معنی ہے کہ ہر آدمی اپنے وم پہ چل رہا ہے. نادان کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر آدمی اپنے وم پہ چل رہا ہے. خدا نے آزادی دی ہے، سب کو آزادی ہے، تو اپنے وم پہ چلیں گے لوگ. چلنے دو ان کو بس. تم کو روک ٹوک کیوں کرنا ہے؟ تم پرووک کیوں ہوتے ہو؟ اگر تم پرووک ہو کر کے روک ٹوک کرو گے تو ابھی تو وہ لیسر ایول تھا، وہ گریٹر ایول بن جائے گا. You have to tolerate lesser evil so that you may save yourself from greater evil. یہ فارمولہ کتنا زبردست فارمولہ ہے جو آج بھی لوگوں کو نہیں معلوم. انڈیا میں ہزاروں نہیں شاید لاکھوں فساد ہوئے ہیں، سب کا ایک ہی یہی ہے کہ چھوٹے یعنی لیسر ایول کو انہوں نے ٹالریٹ نہیں کیا تو گریٹر ایول سامنے آ گیا. آج سے 1400 سال پہلے صحابی نے یہ بات کہی دی تھی. کیسے کہی دی تھی؟ ان لوگوں کو خدا کا انسپریشن ملتا تھا، خدا کا انسپریشن. یہ بات حضرت عمر نے کہی تھی جو خلیفہ تھے، کہ انہوں نے کہی تھی کہ لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکنہ الذی یعرف خیر الشرین.
ہی از ناٹ وائز اے مین ہو نوز, یعنی وہ ہو نوز یعنی گڈ اینڈ بیڈ تھنگس. وہ آدمی وائز نہیں ہے جو اچھی چیز اور بری چیز کو جانے, بلکہ وائز وہ ہے جو لیسر ایول اور گریٹر ایول کو جانے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جاننا کہ اس دنیا میں ہمارے لیے جو چوائس ہے وہ صرف لیسر ایول کا چوائس ہے, آل گڈ کا چوائس ہے ہی نہیں. یہ دنیا ہمارے لیے آل گڈ کا چوائس ہے ہی نہیں سرے سے, صرف لیسر ایول کا چوائس ہے. تو اگر آپ آل گڈ کا چوائس لینا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ گریٹر ایول سامنے آئے گا. چوائس از بٹوین لیسر ایول اینڈ گریٹر ایول, ناٹ بٹوین ایول اینڈ آل گڈ. یہ کتنی بڑی بات تھی اس وقت انہوں نے جان لیا کہ سماجی زندگی میں ہر آدمی کو آزادی ہوتی ہے, ہر آدمی اپنے اپنے ڈیزائر کو فالو کرتا ہے, ہر آدمی اپنے اپنے انٹرسٹ پہ چلتا ہے. تو ایک ہی پریکٹیکل فارمولا کیا ہے؟ وہ ٹالرنس, اگنور کرنا. تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں جو چوائس ہے وہ آل گڈ اور آل بیڈ کے درمیان نہیں ہے, وہ ہے لیسر ایول اور گریٹر ایول کے درمیان. کہ یہ کہاں سے ان کو اتنی بڑی سمجھ آئی؟ بغیر ڈیوائن انسپریشن کے اتنی بڑی سمجھ کسی کا نہیں آ سکتی. ایسے ہی دیکھیے موطا میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں تابعین کے زمانے میں, تابعین وہ لوگ جنہوں نے کہ صحابہ کو نہیں دیکھا تھا, ان کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کیسے تھے. تو کہتے ہیں کہ رأیت اقواماً وہم لا یعجبون بالقول, رأیت اقواماً وہم لا یعجبون بالقول انما ينظر الى عمله ولا ينظر الى قوله. یعنی صحابہ وہ لوگ تھے جو کسی کے باتوں پر بہت خوش نہیں ہوا کرتے تھے. بڑی بڑی باتیں, آج کل کیا ہے, جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. جس کو بھی دیکھیے وہی میڈیا میں چھپتا ہے, وہی چرچا میں آتا ہے, اسی کو لیڈری مل جاتی ہے جو بڑی بڑی باتیں کرے. ہر طرف یہی آپ دیکھیے, گھر میں, سماج میں, ہر جگہ. تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ وہ لوگ تھے جو باتوں سے خوش نہیں ہوتے تھے, کیونکہ دیکھنے کی چیز عمل ہے نہ کہ بات. یعنی کیسی عجیب وہی چیز تھی وہ اس وقت انہوں نے جان لیا تھا, جو آج بھی لوگ بے خبر ہیں اس سے. ہر آدمی باتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے, جو بیوٹیفل یعنی بات کرے بس اس کو سمجھتے کہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے یہ. اسی کو لیڈری ملتی ہے, اسی کو میڈیا میں فلیش کیا جاتا ہے, اسی کا چرچا کیا جاتا ہے, ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. تو یہ بڑی بڑی باتیں جو وہ سمجھ گئے تھے, وہ کیسے سمجھا تھا انہوں نے؟ اگر صرف انسان کی اپنی عقل کافی ہو تو دوسرے لوگ کیوں نہیں جانتے اس بات کو؟ سب کو جاننا چاہیے. آپ غور کیجئے کہ اگر آدمی کی عقل, اپنی ہی عقل کافی ہو تو وہ عقل تو سب کے پاس ہے, سب کو جاننا چاہیے یہ بات. لیکن کیا وجہ کوئی جانتا نہیں اس بات کو؟ آج بھی لوگ انویئر ہیں ان باتوں سے. خود وہ لوگ بھی اس سے پہلے انویئر تھے, رسول اللہ سے پہلے کا زمانہ جو تھا, جاہلیت کا زمانہ. تو انہوں نے اسلام آیا, انہوں نے اسلام کی سچائی کو ڈسکور کیا, انہوں نے خدا کو ڈسکور کیا, ان کو معرفت ملی, ان کو سچائیاں ریئلائز ہوئیں. پھر ان کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کی, ایک نئی شخصیت جاگی ان کے اندر, خدا سے جڑے, اور پھر خدا نے ان پر انسپریشن بھیجنا شروع کیا. تو اس انسپریشن سے ان کے اندر یہ اونچی سوچ آئی. یہ اونچی سوچ ہے, یہ انسپریشن کے ذریعے انہیں حاصل ہوئی.
اور انسپریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی راز ہے سب سے بڑا عجز ہے. میں نے ایک واقعہ طالب نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا ایک بار کہ بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے، اونٹ جانتے ہیں کہ رسی بندھا ہوتا ہے، کسی طرح سے رسی ٹوٹ گئی، وہ بھاگ گیا. اونٹ بہت بھاگنے والا جانور ہے. تو وہاں پر ڈیزرٹ ہوا کرتے تھے، ڈیزرٹ ادھر ادھر. تو وہ جب پتہ چلا کہ فلاں اونٹ جو ہے نہیں ہے بیت المال میں، تو حضرت عمر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، حالانکہ وہ خلیفہ تھے. اور دنیا یعنی ایشیا سے افریقہ تک کتنی بڑی سلطنت قائم ہو چکی تھی اس وقت. تو ایک اونٹ تلاش کر رہے ہیں. تو اس وقت کوئی اسے ملنے آیا باہر سے، ایک آدمی کوئی. تو اس نے جب ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ ادھر ادھر دوڑ رہے. تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ہم اونٹ تلاش کر رہا ہوں بیت المال کا. تو کہا یہ کام تو آپ نے کہہ دیا ہوتا کسی عبد کو. عبد زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، سرونٹ کہہ لیجیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ ای عبد عابد منی، who is greater servant than myself, than me, who is greater servant than me. مجھ سے بڑا سرونٹ کون ہے؟ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ مجھ سے بڑا خادم کون ہے؟ تو خلیفہ ہوتے ہوئے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یہ ہے عجز. عجز کس کے مقابلے؟ خدا کے مقابلے. دیکھیے ایک بہت بڑی بات یہ ہے، انسانوں کے درمیان ہمیشہ ڈسپیرٹی رہتی ہے. ڈسپیرٹی یعنی فزیکل، کوئی فزیکلی اسٹار، وہ فزیکلی اسمارٹ ہوتا ہے، کوئی اسمارٹ نہیں ہوتا. کوئی انٹیلیجنس زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. کوئی پور ہوتا ہے، کوئی رچ ہوتا ہے. کوئی کسی کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو ڈسپیرٹی از اے کامن فنامنا آف ایوری سوسائٹی. کسی بھی سوسائٹی میں پیرٹی نہیں ہوگی، ڈسپیرٹی ہوگی. یعنی برابری نہیں ہوگی بلکہ نابرابری ہوگی. یہی نابرابری جو ہے، اسی سے ساری وہ پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ میں بھی کچھ ہوں. اس کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ اسمارٹ ہوں، میرا زیادہ عقل ہے، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس زیادہ پراپرٹی ہے. اس ڈسپیرٹی سے یہ احساس آدمی کے اندر آتا ہے. یعنی عجز کا احساس آنے میں سب رکاوٹ جو ہے وہی ڈسپیرٹی ہے. یہ سماج میں جو ڈسپیرٹی ہے وہی سب سے بڑا آبسٹیکل ہے کہ آدمی کے اندر عجز کا احساس نہیں آنے پاتا. کیونکہ کسی کے مقابلے میں اگر آپ کم ہے تو کسی اور کے مقابلے میں آپ زیادہ ہیں. تو کیسے عجز آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ یعنی کوئی آدمی آپ سے اگر زیادہ اسمارٹ دکھائی دیتا ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس پراپرٹی زیادہ ہے. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے سماج میں، یہ سب سے بڑا کلر ہے اس بات کا کہ آدمی کے اندر عجز، ہیلپ لیسنس کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو. تو پھر عجز کیسے آئے گا؟ اپنے کو آپ کمپیئر کریں خدا سے، نہ کہ انسان سے. یعنی حقیقت میں یہ سارا سپیریٹی کا جو سپیریٹی اور آروگینس، یہ سب چیزیں جو آتی ہیں آدمی کے اندر، یہ ہمیشہ کیسے آتی ہیں؟ رانگ کمپیریزن سے آتی ہیں، کانشیسلی یا انکانشیسلی. کانشیسلی یا انکانشیسلی آدمی اپنے کو کمپیئر کرتا ہے کسی انسان سے، حالانکہ کمپیئر کرنا چاہیے خدا سے. تو آپ اگر رائٹ کمپیریزن سے عجز آتا ہے، رانگ کمپیریزن سے سپیریٹی آتی ہے. یہ خلاصہ ہے پوری زندگی کا، یاد رکھیے.
اگر آپ غلط تقابل کریں تو کیا ہوگا؟ سپیریٹی آئے گی. صحیح تقابل کریں تو کیا ہوگا؟ عجز آئے گا. انہیں دو لفظوں میں پوری زندگی کا خلاصہ آپ پا سکتے ہیں کہ رانگ کمپیریزن جو ہے، یعنی رانگ کمپیریزن لیڈس ٹو superiority complex, to arrogance, and right comparison leads to the feeling of helplessness. یہی سارا خلاصہ ہے زندگی کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ صحیح ڈھنگ پر رہیں، مائنڈ کنٹروسائز بن کر رہیں، پیس کے ساتھ رہیں، خدا سے اور بندوں سے آپ کا تعلق صحیح ہو، تو آپ ہمیشہ رانگ کمپیریزن سے بچیے اور رائٹ کمپیریزن جو ہے اس کو کیجیے. میں بتاؤں کہ یہی ایک چیز اگر آدمی کے اندر آ جائے تو بس وہی کافی ہے انسان کے اس دنیا میں درست رکھنے کے لیے. میرے اپنے تجربے میں تو میں نے ایسے ہی پایا ہے، اور یہ حدیث میں بھی یہ بات حدیث میں بتائی گئی ہے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اپنے سے زیادہ کو دیکھو، اپنے سے کم کو نہ دیکھو. یعنی اپنے سے کم کو دیکھو گے کیا ہوگا؟ سمجھو کہ میں تو زیادہ ہوں. اپنے زیادہ کو دیکھو تو لگے کہ میں کم ہوں. اسی کو آپ اور بڑھا کر کے اور توسیع کر کے دیکھیں. اپنے کو خدا کے مقابلے میں، ایک ہے اپنے کو خدا کے مقابلے میں دیکھنا، ایک ہے اپنے کو انسان کے مقابلے میں دیکھنا. اپنے کو خدا کے مقابلے آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ ماڈسٹی آئے گی، شکر آئے گا، ساری پازیٹیو کوالٹی آئیں گی. اور جب اپنے کو آپ انسان کے مقابلے میں جانچیں گے تو کہیں کہ اپنے کو آپ زیادہ پائیں گے، بڑا پائیں گے، اس سے وہ ساری نگیٹو کوالٹیز آئیں گی، نگیٹو تھنکنگ آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے. محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے انٹراسپیکشن. ایک صاحب کو میرے پاس ٹیلیفون آیا کہ آپ ڈی کنڈیشن کی باتیں کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اندر یہ ایسا کروں، تو کیسے کروں؟ یعنی واٹ از دا میتھڈ آف ڈی کنڈیشننگ؟ میں نے کہا یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ تو اسی کی چیز وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹراسپیکشن. یعنی اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں محاسبہ، انگلش میں کہتے ہیں انٹراسپیکشن. لیکن اپنا انٹراسپیکشن آپ کو بہت ہی آبجیکٹو وے میں کرنا چاہیے. جتنا زیادہ آپ آبجیکٹو وے میں اپنا انٹراسپیکشن کریں گے اتنی زیادہ آپ کے اندر ڈی کنڈیشننگ آئے گی، اتنی زیادہ. ابھی کل میں نے اپنے اندر میں بہت ہی اپنا انٹراسپیکشن کرتا ہوں رات دن. تو کل ایک آئٹم ایسا چھپا ہوا تھا میرے مائنڈ میں، نگیٹو آئٹم. آج سے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال سے میں سمجھتا تھا کہ یہاں پہ تو میں جسٹیفائڈ ہوں. میں جانتا تھا کہ یہ نگیٹو آئٹم ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہاں تو میں جسٹیفائڈ ہوں. تو 40 سال سے میں نکال نہیں سکا تھا اس کو. انٹراسپیکشن کرتے 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 کل یا پرسوں اچانک مجھ پر ڈسکوری ہوئی کہ وہاں بھی میں جسٹیفائڈ نہیں ہوں. تو اللہ کے فضل اسی وقت میں اس نگیٹو آئٹم کو پھر نکال دیا. تو بہت ہی مرسیلیس انٹراسپیکشن کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی پورے معنوں میں اپنی ڈی کنڈیشننگ کر پاتا ہے. تو ڈی کنڈیشننگ ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے
اس طرح ملے کہ خدا آپ کو پیراڈائز کا گفٹ دے، تو ایک ڈی کنڈیشننگ میں کمی نہ کیجیے اور اپنے آپ کو اسی پیور نیچر پر لے جا کر کے خدا سے ملیے جہاں کہ خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔